تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ رب العزت ان آیت مقدسہ کے اندر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے گزشتہ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اگر جہاد میں نہ جایا جائے اور اپنے گھر پر قیام کیا جائے، گھر پر بیٹھا جائے تو انسان موت سے بچ سکتا نہیں بچ سکتا. اگر جہاد میں نہیں بھی گئے تو موت ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال ہے ہمارے پاس، اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں تو مال کیا ہوگا؟ بچ جائے گا تمہارا؟ ایسا کبھی ہوگا کیا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا؟ مثال کے طور پر جب دینی تقاضا یا زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، ہم نے نہیں تقسیم کیا، نہیں دیا، تو مال کو ہم نے بچا کے رکھ دیا تو مال ہمیشہ رہیں گا ہمارے پاس. تو وہی یہاں سے ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جو مال بچا کے رکھ رہے ہیں، جو اپنی عمر بچا کے رکھ رہے ہیں، پیارے محمد ایمان والوں یہ بد گمان کرو کہ اپنی جو جانوں کو بچا کے رکھ رہے ہیں تو گویا کہ ان کی زندگی بڑھ رہی، اور یہ مال بچا کے رکھ رہے ہیں تو گویا کہ ان کا مال بڑھے گا اور باقی رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو چھپا کے رکھ رہے اور اللہ کی راستے میں خرچ کرنے سے مال کو بچا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بل هو شر لهم، بلکہ یہ چیز ان کے لیے بری ثابت ہوں گی. کیا بری ثابت ہوں گی؟ کہ مال رہیں گا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد افسوس کریں گے کہ میں یہ کام اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے. اسی کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے نا تو یہ مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئے گا. جتنا مال ہوگا، اب ظاہر سے بات ہے اگر بہت زیادہ مال ہے، مال سے رکھنے سے ہماری شریعت نہیں روکتی، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردین اور صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. تو مال کا رکھنا اور مال کا جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر دو جگہ پہ لفظ استعمال فرمایا خیر، ایک قرآن کے واسطے اور ایک پیسوں کے واسطے. ایک پیسوں کے واسطے جو لفظ استعمال فرمایا اللہ نے قرآن کے لیے، وہی لفظ اللہ نے پیسوں کے لیے بھی استعمال فرمایا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فسأل بنفعا فوسطن بجماع فالإنسان ربی الأبرد وإنه اس پر کیا ہے؟ وإنه يحب الخیر لشدید. خیر خیر، یہ خیر سے مراد مال. یہ آپ کو بتایا کہ یہ آسان سورہ ہے، ہمارے سامنے گھڑی پڑے تو اس میں خیر سے مراد مال ہے، پیسہ ہے. تو پیسہ رکھنا کوئی بری چیز ہے. ہاں، پیسے کی ادائیگی نہ کرنا، زکوٰۃ نہ نکالنا. اسی طریقے سے جب اللہ نے قرضہ مانگا جب نہ نکالنا، یہ تو فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، مال کو بچا کے رکھے گا، وہی سانپ اس کے گلے میں کل قیامت کے دن پڑ جائے گا. اور وہ سانپ کیسا رہے گا؟ چھوٹا موٹا نہیں، بلکہ وسطہ ایسا رہیں گا کہ سر پہ بال نہیں رہیں گے اور اس کے آنکھوں کے اوپر ایسے ٹپکے رہیں گے، ٹپکے والا سانپ بھاری رہتا. اور دوسرا یہ کہ گنجا ہو جائے گا کیونکہ اتنا زہر ہوگا کہ بال بھی اس کے بدن پہ رہنا برداشت نہیں کریں گے. یہ بات اس کے اندر. پھر اللہ فرما رہے کہ تم اپنی جان بھی بچا رہے ہو، مال بھی بچا رہے ہو. حالانکہ جان بھی کس کی ہے؟
اللہ کی ہے. مال بھی کس کا ہے؟ یہ وللہ السماوات والارض، یہ تمام کے تمام کائنات کس کے پاس جائیں یعنی یہ اللہ کی ہے. تو وقتی اعتبار سے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اس موقع کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کمانا ہے. اب آگے ایک بات بہت ہی عجیب مضمون ہے ایک آگے کا، اور بڑا ایسی ضرورت ہے انسان کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا فرمایا سورہ والتین والزیتون کے اندر. کیا ہے؟ والتین والزیتون، اس کے بعد وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن ثم رددناه اسفل. اللہ نے فرمایا اگر انسان بننے پہ آئے تو فرشتوں کے اوپر چل جاتا ہے، جب بگڑنے پہ آئے نا حضرت یہ ہے اسفل سافلین. اتنا خطرناک ہے، ایسا گر جاتا پھر تو گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہی سکتی، بہت زیادہ اور بہت زیادہ گہرا گر جاتا. یہ چیزیں یہ آیت جو میں آپ کو سمجھا، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ آیت اس لیے پڑھ رہا کیونکہ ہم روزانہ پڑھتے، ہمارے لیے آسانی ہوگی آیتوں پڑھنے. اسفل سافلین یہ آیت وہ یہ خبیث اتنا گر گیا، یہ بندہ اتنا گر گیا کہ اب کیا بولیں گے اس کو. آپ اپنی خباثت میں اتنا گر گیا تھا، اس نے اللہ کے اوپر آواز اٹھایا، نعوذ باللہ من ذالک. اور عجیب جملہ ہے اس کے اندر، اسے تشریح کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بڑا ڈر لگتا ہے اس کی تشریح کو. اگر یہ آیت اگر سامنے آ گئی تو دل، اگر قرآن کی آیت ہے اس لیے تک تلاوت ہے، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تھی تو زبان سے انسان بول بھی نہیں سکتا. اتنی خطرناک آیت استعمال کی اس نے، اتنی زبان انسان استعمال کی. وہی انسان ایک بلم باورا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اتنا بڑا ولی تھا، ہاتھ اٹھاتا اللہ بارش ہونا تو اللہ بارش دیتا، اتنا بڑا ولی. اور جب دنیا کی محبت آ گئی، عورت کا چکر بیچ میں آ گیا، تو پھر ایسا پھسلا الامان والحفیظ، آخری میں کتی کی طرح مر گیا بندہ بلم باور. اور یہ بندہ ایسا وقت تھا کہ اللہ سے یوں کرتا خالی اللہ میں ہونا تب بھی آتا. اور ایک زمانہ ایسا آیا، وہ بلم باورا ایسا پھسلا وہ بندہ، دین سے ایسا دور ہوا بعد میں، عورتوں کے چکر میں آ کے، پیسے کے چکر میں آ کے. بنی اسرائیل میں سے تھا یہ. ایسا آیا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ حضرت موسیٰ کو برباد کر دے، نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہ رہا تو اس کے منہ سے اس کا نام نکل رہا. بعد میں ایسی بیماری دی اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی سے کہ انہیں انسان کے قریب نہیں آتا تھا، انسان سے الرجی ہو گئی تھی. اگر اسے کوئی قریب آ گیا تو اس کی بیماری بڑھتی تھی، یوں کرتا تھا. اللہ نے ایسی بیماری، انسان اتنا زیادہ گر جاتا. تو یہ بندہ ایسا ہوا، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ ایسا ہوا، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ دین کی دعوت کرو. کیونکہ مدینہ کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا تھے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک قبیلہ ہے. تو یہ بنو قینقاع جو ہے نا، اللہ کے نبی نے ان کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کو دین کی دعوت دیجیے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعالیٰ گئے کہ فرمایا کہ میں نماز پڑھو، اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کو مانو. سب سے پہلے اللہ کو ماننے والا نبی کی بات ذکر کرے، پھر فرمایا کہ نماز پڑھو، پھر آخری میں بات کرے کہ قرضہ کرو، اللہ کے دین کے واسطے آگے بات بڑھاؤ، اللہ کے دین کے واسطے پیسہ خرچ کرو. اس لیے کہ کبھی کبھی پیسوں کی ضرورت پیش آتی، کبھی کبھی بدن کی ضرورت پیش آتی. جیسا مساجد ہے، مساجد تو الحمدللہ ہمارے پاس بن گئی، اب مسجد میں خدمت کی باری آتی، مسجد صاف صفائی کی باری آتی. تو اس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. پیسوں کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارے پاس تمام چیزیں ہو گئی، اب خدمت کی لائن سے، جھاڑ جھوڑ کی لائن سے یہ تمام چیزیں آتی. تو ٹھیک اسی طرح کبھی دین اسلام میں پیسوں کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو جا کے دعوت دو. صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرضہ دو. تو وہ آیا شیخی بگاڑتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے فقیر ہو گیا، تمہارا رب کیا ہوگا؟ فقیر، اور میں مالدار ہوں. یہ لفظ اس کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن نقل. اللہ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہوگا، میں کون مالدار ہے. یہ جملہ استعمال کیا حالانکہ کتنا زیادہ گر گیا. اگر انکاری کرنا ہے اس سے کہ نا حضرت ابوبکر کے سامنے جب اس نے ایسا جملہ کہا، حضرت ابوبکر تو عاشق خدا تھے، نبی کے عاشق تھے، جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے ایک رکھ کے دی تھی اس کو بھر کے. تو اتنا بڑا جملہ ہے کہ عاشق کے کام میں کہا جا رہا تھا، کب برداشت کریں گے وہ؟ دنیا والے چھوٹی موٹی اپنے محبت کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے. جو سب سے بڑے عاشق اسلام ہے ہمارے، سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی رسول ہیں، اور سید صدیق کو مار دیے. مارنے کا اس کا نام فخاص تھا، عالم تھا شاید اس زمانے کا یہودیوں کا.
تو بعد میں فخاذ آیا مقدمہ لے کر ہمارے پیارے نبی کے پاس، فرمایا کہ ابوبکر مجھے مار دیا، ایسا میں مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، کہاں سے برداشت کروں گا؟ اللہ کی شان میں زبان کھل جائے بولے اس میں۔ تو اللہ کے نبی نے وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تمام باتوں کو۔ پھر بعد میں اللہ انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ذکر ہے، بعد میں یہودیوں کی بڑی غلطی یہ کہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرے، اور دوسرا یہ کہ انبیاءوں کو انہوں نے ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو ذبح کرے۔ ہمارے پاس بزرگ کے خلاف بولنا ہم گستاخی سمجھتے ہیں، اور بزرگ کے خلاف بولنا اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگانا بولتے ہیں۔ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتے، حالانکہ زمانہ ہوگا ان کو دنیا سے جاتے ہوئے، کبھی نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ ہو گیا، اور آج تک ہم نے کسی کی زبان سے اگر کسی نے بول دیا عبد القادر ایسا تھے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ لوگ وہ ہے جو انبیاء پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی بدبختی بتا رہا ہوں کہ اگر انسان گر نہیں پائے تو کہاں تک؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو فراڈی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس نبیوں کو مانو جب وہ ہمارے سامنے معجزہ پیش کریں گے۔ کیا معجزہ پیش کریں گے؟ کہ ان کے پاس ہے تو ایک آگ آنا اور جلا کے چل جانا، آگ آنا آسمان سے کسی چیز کو جلا کے چل جانا۔ اگر یہ علامت ہو گئی، کتابوں میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے، نبی یہ معجزہ پیش کرے کہ چیزیں رکھی ہوئی ہے، پھر آسمان سے آگ آ جائے اس کو جلا دے، تو وہ نبی برحق۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس زمانے میں، اس کے علاوہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو مت مانو، ان کی کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات، یہ کتنی بات ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے، اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بات دھیان میں رکھو، یہ بات تو ہے کہ بھئی آگ آئیں گی جلائیں گی تو اس کو تم نبی ماننا، اس کے علاوہ کسی کو نبی مت مانو۔ مگر دو نبیوں کے بارے میں یہ کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہمارے نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے نبی نا۔ ان دو پیغمبروں کے بارے میں خاص طور سے نام لے کر کہا گیا، ان کے بارے میں تحقیق مت کرو۔ اگر ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ نبی برحق ہے، اگر ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کتابوں کے ذریعے سے اور دین کی دعوت کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ ان کے اوپر آپ دلیل کا مطالبہ مت کرو کہ ہم کو دلیل بتاؤ، معجزہ بتاؤ، آنکھ بتاؤ، بلکہ بلا چونچا چیرا کیا کرو ان کے اوپر ایمان۔ اور یہ بات کہنے ہے ان کی کتاب میں تورات تو خود لکھی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا، آدھی بات نقل کی اور آدھی بات کو چھپا کے رکھی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے پیغمبر، آپ جلا کے بتاؤ پھر ہمیں آپ کے پاس جائیں۔ تو گیا کہ آدھی بات کو نقل کیے سچ، اور دوسری بات کو کیا کہ چھپا دی، حالانکہ دونوں باتیں وہیں پر لکھی ہوئی۔ تو ایک خصلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایمان لائیں گے اگر ہماری بات رہیں گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کس کے نبی تھے؟ تمہارے نبی تھے نا، پھر تم نے ان کو کیوں مارے؟ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے مارنے کی خیال ہے، اللہ مجھے اوپر اٹھا دے، پھر ان کو کیوں مارے آپ نے؟ حالانکہ تمہارے نبی تھے، اور انہوں نے دلیل پیش کرے، معجزہ پیش کرے آنکھ کے جلانے کا، پھر بھی آپ لوگوں نے ان کو مارے۔ اور میرے خیال سے حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کرے آرے سے۔ اب بتاؤ، تو گویا کہ ماننا ہی نہیں ہے، صرف بحث مباحثہ کرنا ہے، حجت بازی کرنا ہے، اور لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا ہے، دین اسلام کو غالب ہونے نہیں دینا ہے، کہ لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈال دینا ہے کہ اسلام ایسا ہے، بس اسلام لانا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں مارے؟ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو چکیں گے مزہ، کس کا؟ عذاب کو مزہ ہم تم کو چکائیں گے۔ حالانکہ مزہ کوئی چکنی کی چیز رہتی، کھانے کی چیز چکتے انسان، کھانے کی چیز جس طرح انسان کھانے کی چیز مزت لے کر اور لذت لے کر لطف لے کر کھاتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بول بول کے مارے۔ اچھا ہمارے نبی کو جھٹلاتے تھے یہ لوگ، اچھا ہمارے نبی کے خلاف بک بک کرتے تھے یہ لوگ، مجھے فقیر کہے تم نے اور تم غنی ہے، کتنا غنی ہے تو بتاؤ، ہیں اوقات ہماری یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام کی تمام سزائیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں نا، یہ ہم ہماری طرف سے نہیں دے رہے، بلکہ قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے کرے، تمہاری زبانوں نے اللہ کے خلاف بک بک کرے، تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے قلموں نے کتاب لکھے نبی کے خلاف، اس کی وجہ سے تم ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے کہا
اللہ تعالیٰ پھر وہاں تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، کیونکہ مسلسل جھٹلا رہے ہیں، نبی جتنی دین کی دعوت دے رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں، نبی دعوت دے رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں، نبی دعوت دے رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر آپ گھبراؤ مت، آپ واحد شخصیت نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کہ ہر نبی آتا رہا، لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. حضرت نوح علیہ السلام سے لوگوں نے پردہ کرے تو پیغمبر اپنی دنیا کے زمانے کا ایک بھاری شخصیت ہوتی تھی، کہتے ہم تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ کتنے پیغمبر آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اے پاک پیغمبر اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے انبیاء، ان کے ساتھ بھی یہ تمام کے تمام معاملات میں ہیں، اس لیے آپ زیادہ اس کے سلسلے میں پریشان مت ہوئیے. یہ بات اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی جاندار رہا تو اس کو کیا کرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر وہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے. پھر وہاں پر معلوم ہو جائے گا جو لوگ جان اپنی جہاز سے چرا رہے تھے یا اپنے مالوں کو اپنے پاس دبا دبا کے رکھ رہے تھے کہ کس کا مال حقیقی ہے کس کا مال عارضی. یہ تمام کی تمام باتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ معلوم دیں. وہی فرما اللہ تعالیٰ ہر موت کو مزہ موت کا مزہ چکنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر آدمی کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. جو نیک عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا عمل کیا تھا اس کو. پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک بڑی اچھی بات فرما رہے ہیں کہ جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا، جہنم سے ہٹا دیا جانا اور جنت کے قریب کر دیا جانا، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اب ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں؟ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بات فرمائے ہیں سورہ بارہ 30 کے اندر. اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، اب اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جنت والا راستہ اختیار کرے چاہے جہنم. اور اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہارے اختیار میں ہے، چاہے تو تم اسلام کو حسیب قبول کر دو یا تو اسلام کو چھوڑ دو. یہ میرے آپ کے اختیار میں، اسلام کو استعمال کرنا، اسلام کو اپنی زندگی میں لانا، اعمال کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہمارے اختیار میں. ہمارے اوپر ہے جنت اور جہنم کا مزہ، ہم مجبور نہیں ہیں. اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تو ہم مجبور نہیں، ہمارے کرتوت جیسے ہوں گے ہمارے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم وہ کام کو اختیار کرنے والے بنے جو جنت سے ہم کو قریب کرنے والے بنے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک بات فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو مختصر زندگی، تمہاری زندگی مختصر ہے اور تمہارے پاس جو سامان ہے مال ہے یہ بھی کیسا ہے، مختصر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کے اندر جو بھی چیز مل رہی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیوی زیادہ پیار کر رہی ہے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے کیا؟ ہمارے پاس مال ہے، کبھی ہمارے پاس فاقہ نہیں ہوا یا کبھی ہمارا گھاٹا نہیں ہوا، ہمیشہ مال رہا، تو یہ بھی کیا ہے، ایک نہ ایک دن دھوکہ دے دیں گا. اس لیے کہ مال کبھی نہ کبھی ہم سے چھوٹنے والا ہے. اسی طرح کے دوست احباب ہے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں دنیا نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے. جن لوگوں کے پاس مال تھا ان کا مال نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، جن لوگوں کے پاس اولاد تھی ان کی اولاد نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. یہ تمام کی تمام باتیں اس کے اندر نہیں ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. کس میں؟ تمہارے مالوں کے سلسلے میں اور تمہارے جانوں کے سلسلے میں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی مال دے کر آزمائیں گا، کبھی مال چھین کر آزمائیں گا، کبھی اولاد دے کر آزمائیں گا، کبھی اولاد چھین کر آزمائیں گا. یعنی گویا کہ ہماری اور آپ کی تربیت اس میں ہونے والی ہے. اس لیے کہ ایگزام ہال کے اندر کوئی آپ کو پرچہ نہیں بتائیں گا، ایگزام ہال کے اندر امتحان ہال کے اندر کوئی بتائیں گا کیا؟ میری اور آپ کی کامیابی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور فیصلہ ہونے والا ہے 3 گھنٹے کے اندر. 3 گھنٹے کا پیپر رہتا ہے نا، 3.5 کا 3 یا 3.5 گھنٹے کا پیپر رہتا ہے. اس کے اندر فیصلہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کے قابل ہے یا نہیں، آپ تو فوجی کے قابل ہے یا نہیں، آپ آرمی کے قابل ہے یا نہیں. ان 3 یا 4 گھنٹوں کے اندر میرا آپ کا فیصلہ ہو. ٹھیک اسی طریقے سے 70 یا 80 سال یا 30 سال یا 40 سال کے اندر کروڑ سال کی زندگی کا فیصلہ ہے. اس لیے ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ بھئی یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ لوگ 30 سال کے مثال دنیا کے اندر ہم رہے 70 سال یا 80 سال، تم لوگ 80 سال عمل کر رہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت، اور ہم لوگ بھی 80 سال کیا کر رہے، دوسروں کو ہمیں بھگوان کو مان رہے، کس کو مان رہے، تو ہمیشہ ہمیں جہنم کیوں دے رہے؟ ہم کو کتنے سال دینا چاہیے؟ 80 سال. یہ کون سا انصاف ہے؟ 80 سال ہم نے مثال کے طور پر بت کی عبادت کرے تو ہم کو کتنی 80 سال سزا ہونا، ہمیشہ ہمیں سزا کیوں ملی؟ ہم نے یہ کہا کہ مدار ہے نیت کے اوپر.
اگر ہم کو کروڑوں سال زندگی ملیں گی تو ہم کس کی بات کریں گے؟ آج سے اگر مجھ کو زندگی ملی کروڑوں سال تو ہم کس کی بات کریں گے؟ یہ ہماری نیت ہے. اگر تم کو کروڑوں سال زندگی ملتی تم کس کی بات کرتے؟ کس کی بات کرتے؟ 70 سال میں اس کی کرو تو کروڑوں سال کس کی کریں گے؟ یہ ہے فیصلہ نیتوں کے اوپر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ایک آگے اچھی بات فرما رہا ہے ہمارے حالات کے حساب سے کہ آج ہمارے ماحول ہمارا ایسا بن چکا ہے کہ مسلسل ہمارے بارے میں کیا چل رہا؟ پروپیگنڈا. اور ہمارے بارے میں مسلسل ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں نعوذ باللہ. حالانکہ ہم ہے وہ لوگ ایسے ہے نہیں کہ ایسی باتیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیارے محمد اور صحابہ کرام سے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور یہ ہے لتسمعن. ایک ہے اس کے اندر اللہ نے ایک بات اللہ کی ہے تو وہ تاکید ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 تاکید فرمائے لام اور نون اور ایک بات اور ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 مرتبہ اس کے اندر تاکید کر کے فرمائی کہ ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ ان سے یعنی کن سے؟ جو لوگ یہودی ہے اور جو لوگ کافرین ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے جو لوگ مشرکین ہیں ان سے آپ ضرور بھی ضرور مسلمانوں کے خلاف بک بک سنیں گے. آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ ہے؟ اور یہ بات کب اللہ تعالیٰ نے فرما دی دے. کیا مطلب پھر؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں ایسا کر دیں گے ہم ماحول ایسا گرم بنا دیں گے جا داڑھی ٹوپیا دکھا یہ کرو. اب تو عجیب عجیب چیز چل رہی ہے. جیسے ہی ہمارے بندے دکھ رہے تو کیا ہے جے شری رام سے جہاں ہمارے بندے دکھ رہے گویا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا گویا کہ ہم کو ڈرانا حراست میں لینا خوف دلانا یہ تمام کی تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے تکلیف پہنچنے والی ہے ان کی طرف سے پہنچنے. اب ایسے موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. تکلیف تو پہنچنے والی ہے مگر ایسے ماحول کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہیں تصویر کیا کرو؟ صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. ایسا اگر ماحول ہو گیا تو اب صبر کرو. وہ تتقو اور تقوی اختیار کرو. تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ ایسے ماحول میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ماحول بن رہا اگر ہم الجھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہوگا ملک کا حالات خراب ہوں گے محلے کے حالات خراب ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو تقوی اختیار کرو فإن ذلك من عزم الامور. اور صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا یہ بڑے پختہ کاموں میں سے پختہ کاموں فإن ذلك من عزم الامور اور یہ ہمت والے کاموں میں سے. اس لیے کہ اگر ہم صبر کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے اور تدبیر کھیلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہی کامیابی اور ہماری ہی جیت ہوگی. اگر ان کے باتوں کے اوپر آ کر ان کے باتوں میں آ کر اور ان کے بیانات میں سن کر ہم ان کی بات میں آ جائیں گے جذبات میں آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو کام ہونے کا ہے وہ کام کیا ہو جائے گا ہمارا اور یہ غلط نہیں ہو رہا. جذبات میں آ کر ہم اور آپ کوئی کام کر دیں گے تو اس سے کیا ہے بہت فائدہ پہنچنے کا ہمارا نقصان ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو تدبیر سے کام کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور تقوی اور صبر کے درمیان میں تم کو تدبیر کرتے ہوئے اپنے آپ کا دفاع کرنا ہے. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا بڑی اچھی بات فرمایا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اپنی عزت کے واسطے اور جو آدمی اپنی جان کو بچانے کے واسطے اور جو آدمی اپنے موبائل گاڑی پیسوں کے حفاظت کے واسطے مارا گیا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے. اور ہمارا ملک کا قانون بھی کیا کہتا ہے اپنا دفاع کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. اگر تم پرمیشن لیں گے کہ بھائی ہمارے کو ضرورت ہے میرے اوپر چوروں کا بہت زیادہ خطرہ ہے میرے پڑوسی کا بہت زیادہ مجھے خطرہ ہے تو آپ کو پرمیشن دیتے نا حکومت کہ آپ یہ بھی رکھ سکتے یہ بھی رکھ سکتے یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ملک کا قانون بھی ہم کو اجازت دیتا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نہ ملک کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں نہ شریعت کے اوپر نہ ہم ہمارا دفاع کر سک رہے ہیں نہ دوسروں کا دفاع کر سک رہے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا دفاع بھرپور کرنے والے بنیں. اگر ہمارے پر کوئی حملہ کر رہا ہے ایسے ناصور اگر ہمارے معاشرے میں اگر رہ رہے ہیں جو یہ ملک کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں یا کسی کو ظلم مار رہے ہیں یا کسی کو تو دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو تو معاملین چیک کر رہے ہیں تو ایسے ہر بندے کی جان بچانا ہم کے اوپر ضروری ہے. ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کتے کو بھی پانی پلاؤ کتے کو نہ یعنی بے زبان جانور کو مارنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے. تو ایک بے زبان کو اگر مارا جا رہا ہے ہمارے سامنے تو ہم نہیں لے سکتے اس کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تمہارے بارے میں ایسی بک کی جا رہی ہیں تو تم بھی ایسی کوئی تدبیر بناؤ اور ان کے سامنے اپنی بات منواؤ، اور جب تک کے لیے تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، الجھو مت۔ اس لیے کہ اگر تدبیر نہیں کھیلیں گے تو میں اور آپ پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو تدبیر سکھائیں۔ میرے خیال سے ایک حدیث ہے، التدبیر نصف المعیشہ، التدبیر نصف المعیشہ۔ اگر مارکیٹ میں آنا ہے تو سب سے پہلے خاکہ بناؤ، تو یہ آدھی کامیابی ہے نا ایسا؟ اگر مارکیٹ میں آنا ہے تو سب سے پہلے پلان بناؤ، سب سے پہلے دکان کا ایک ڈیزائن بناؤ، پہلے کاروبار کو طے کرو۔ ایسا نہیں ہونا کہ مثال کے طور پر کپڑے کی دکان میں برتن کاروبار کھل کے بڑھ گئی، چلی گئی دکان۔ التدبیر نصف المعیشہ، آدھی کامیابی یہ ہے کہ آپ ایسی تدبیر کھولو کہ کہاں پر آپ کی دکان چل سکتی ہے، یہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تدبیر کھیلتے تھے جس کے اندر اللہ کے نبی کو ہمیشہ کامیاب ہو۔ وہ آپ نے غزوہ خندق احد کے اندر سنیں گے نا، اللہ کے نبی فرمایا کہ یہاں پر آپ رہو، یہ کیا تدبیر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، پھر بعد میں پیچھے جاتے تھے، پیچھے جا کے پھر آگے حملہ کرتے تھے، تدبیر نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام تدبیر کی چیزیں، اس لیے مجھ کو اور آپ کو تدبیر کھیلنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اور انبیاء کرام سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میں ایک پیغمبر بھیجنے والا ہوں جن کا نام نبی و آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کے اوپر ضرور ایمان لانا۔ جب بھی ان کی نبوت کا اعلان ہو گیا سب چھوڑ دو، جب بھی ان کا اعلان ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اہل کتاب سے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم تصدیق کرنا کہ کیا ہے، آخری نبی ہے۔ حالانکہ اتنی بات معلوم ہونے کے باوجود ان تمام لوگوں نے کہا، سب پڑھے، معلومات لیے، علم حاصل کرے، پھر علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخر زمان ہی ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ گویا کہ ان کے نہیں ماننے کی وجہ سے جو کفار مکہ تھے، عام جاہل لوگ تھے، ان کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کیونکہ یہودیوں کے پاس تورات کا علم تھا اور تورات کے اندر ہمارے نبی کی باتیں تھیں، اور بعض ضابطہ ہمارے نبی کی فوٹو بھی تھی۔ فوٹو سے مراد نقشہ، ایسے نبی ہوں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور حضرت ابوبکر کے حضرت عمر ان دونوں کی فوٹو تھی تورات کے اندر، اور بعض ضابطہ ان لوگوں کی دیواروں کے اوپر نبی کی فوٹو بنی ہوئی تھی۔ اور ایک نے میرے خیال سے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کوئی صحابی کو اپنے گھر لے کر گیا اور بس میرے گھر چلو، فرمایا کہ یہ نبی ہے، یہ تو ہماری کتابوں میں بات لکھی ہوئی۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بعض ضابطہ اتنی وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ حلیہ ہوگا تب تو اس نے تصویر بنایا ہوگا دیواروں کے اوپر، تو پھر اتنی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فبئس ما یشترون، کتنی بری ہے وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں اور پیسوں کو خرید رہے ہیں۔ وہ لوگ 2-2 روپے میں 3-3 روپے میں مسئلے کو بیچتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان لوگوں کو خیال مت کیجئے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ کیسے خوش ہو رہے ہیں؟ جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی ایک صفت یہ تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہیں بھی کریں گے تو ہمارے طرف منسوخ کرو۔ مثال کے طور پر یہ مسجد میں نے نہیں بنایا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا بولو کہ یہ مسجد میں نے بنایا۔ وہ لوگ تعریف سے بہت خوش ہوتے تھے۔ تو یہودیوں کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، پھر بھی ہم سے یہ کہو کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، یہ کیا، تو یہ کام سے خوش ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کی تمام باتیں جو تم پروپیگنڈا بنا رہے ہو، یہ تمام باتیں تم کو جہنم کے عذاب سے نہیں چھڑوائیں گے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اس لیے فرما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہم دردناک عذاب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے۔